نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، پیار و سکون والی، اطمینان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر، جیسے والدین، بزرگان دین، نیک لوگ، علماء امت اپنے چاہنے والوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے مریدوں کے انگلی اور ہاتھ پکڑ کر انہیں ایک راستے پر لگا دیتے ہیں، ایسے ہی آج میں آپ تمام سامعین و ناظرین کو کا ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر ایک ایسے زینے پر، ایک ایسی سیڑھی پر اور ایک ایسے راستے پر لگا رہا ہوں۔ بخدا اگر آپ اس پر میرے بیان کے مطابق، ہدایت کے مطابق چل پڑے، بخدا آپ کچھ دنوں کے بعد اپنی ہر چیز میں برکتیں دیکھیں گے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، آپ کو اولاد جیسی نعمتیں ملیں گی، اور آپ اپنے خاندان اور فیملی کے امیر ترین لوگوں میں بن جائیں گے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ کل یہ کیسا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی گھر، بنگلہ، کوٹھی، گاڑیاں، مال و دولت سے نوازیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے احباب سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، لوگوں کے کتنے اچھے اچھے مکان ہیں، ہم رینٹ پہ رہتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو مال و دولت، ذاتی گھر، اولاد نرینہ اور ہر قسم کی پریشانی سے نجات اور چھٹکارے کے لیے آپ کی انگلی اور ہاتھ پکڑ کر ایک زینے پر چڑھا رہا ہوں۔ آگے آپ کا کام ہے، آگے چلنا آپ کی مرضی ہے۔ پھر مجھے یہ نہ کہیں آپ لوگ کہ مولوی صاحب، مولانا صاحب، شاہ صاحب، مفتی صاحب، یہ عمل کتنے دن کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، امیر ترین بننا چاہتے ہیں، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ اپنی الجھنیں اور پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مجھے زیادہ منٹ ملیں گے، سبسکرائبر زیادہ ملیں گے۔ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اللہ کا مجھ پر فضل و کرم ہے، ٹھیک ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر اللہ کے بندے کو، اللہ کی بندی کو نماز پہ لگا دوں کہ وہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اور قرآن و سنت کے مطابق عمل اور وظیفہ دوں، تاکہ اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، اور میری بھی دنیا بنے اور میری بھی آخرت بن جائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ سے پہلے میری اتنی گزارش ضرور ہے کہ یہ آپ کا اپنا اسلامی چینل ہے ہیپی لائف، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، آخر تک رہیں۔ آخر میں دعا کی جاتی ہے، نہ جانے کس کی دعا اور کس کی آمین قبول ہو جائے، میرا بھی کام بن جائے اور آپ کی بھی تمنائیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ آمین لکھیں، آمین بولیں، اور ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہماری بہت ہی اعلیٰ اور قیمتی ویڈیوز کے لنک موجود ہوتے ہیں، وہاں جا کر اپنے مسائل کے لیے مختلف ویڈیوز دیکھیں اور فائدہ حاصل کریں۔ خدمت خلق اور صدقہ جاریہ کی نیت سے واٹس ایپ اور فیس بک پر ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ پیارے سامعین، پہلے ویڈیو سنیں، اس کے بعد لائک کریں اور اس کے بعد شیئر کریں۔ عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ سال کے اختتام ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے، نئے سال کی نئی کرنیں ہیں، نئی صبح ہے، نیا دن ہے۔ آپ بھی پر امید ہو جائیں، نہ امیدی کی چادر دور پھینک دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید باندھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالدار بنائیں گے، ہر نعمت عطا فرمائیں گے۔ اب غور سے سنیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں، رو کر رونے والی شکل بنا کر اللہ کے حضور روئیں، دعا مانگیں، یا اللہ میری غفلت والی زندگی جو گزر گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کبھی نماز قضا نہیں کروں گا،
تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکا عہد کر لیں۔ نمبر 2، 5 وقتی نماز کا اہتمام بے حد لازمی اور ضروری ہے اگر میرے وظائف سے آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اب آ جاتے ہیں عمل اور وظیفے کی طرف۔ پیارے سامعین، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور سورہ المزمل کی تلاوت لازمی کریں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ہر فرض نماز کے بعد یا نماز کے بعد ایک مرتبہ درود شریف اول آخر اور 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ اب عمل اور وظیفہ سن لیں۔ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک یا ظہر کے وقت کھانا کھانے تک، چاہے آپ جاب کرتے ہوں یا خواتین گھر میں ہوں، ملازمت کرتے ہوں، دکان میں ہوں، کوئی بھی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے۔ چاہے نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں یا مختصر درود پڑھیں، میں بتا دیتا ہوں: صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی حبیبہ، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علی النبی، کوئی بھی درود شریف پڑھیں۔ اور میرا محبوب ترین درود شریف: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ آپ نے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، مجھے لوگ لکھتے رہتے ہیں، پھر چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے آپ کی زبان، شروع میں آپ دھیان کریں گے، 1 ہفتے کے بعد آپ کی زبان چل جائے گی۔ فجر سے لے کر ظہر تک آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ظہر سے لے کر رات سوتے وقت تک، مغرب عشاء تک آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایسے ہی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ یہ 2 کام، ہاف ڈے درود شریف اور سیکنڈ ہاف ڈے کثرت کے ساتھ استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ رات سوتے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ یا سوتے وقت معمول بنا لیں 2 رکعت 4 رکعت صلاۃ توبہ، صلاۃ شکر، صلاۃ حاجت، ایک کی نیت کر لیں، تینوں کی نیت کر لیں، 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کر آخری رکعت کے آخری سجدے میں سر رکھ کر اپنی زبان میں، اردو میں، پشتو میں، ہندکو میں، ہندی میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، سرائیکی میں، پنجابی میں، گوجری میں، جو آپ کی زبان ہے، اپنی زبان میں دعا مانگیں اور اللہ سے بڑی چیز مانگیں۔ یہ امر و وظیفہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، سورہ المزمل، فجر سے لے کر ظہر تک، کھانے تک یا جاب ملازمت میں جو وقفہ ہوتا ہے اس تک درود شریف کثرت کے ساتھ، اور ظہر سے لے کر کھانا کھانے کے بعد سے لے کر رات سوتے وقت تک کثرت سے استغفار، اور 2 رکعت 4 رکعت صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت اور صلاۃ شکر کی نیت سے ادا کریں، اور آخری رکعت کے آخری سجدے میں سر رکھ کر اپنی زبان میں اللہ سے بڑی چیزیں مانگیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی 21 41 13 71 دن کا وظیفہ نہیں ہے، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کثرت کے ساتھ کریں، کم سے کم 4-5 مہینے کرتے رہیں، آپ دیکھیں فائدہ نہ ہو آپ مجھے کہیں کہ مولانا صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ پیارے سامعین اور ناظرین، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں: اے اللہ جن بہن بھائیوں کی جو بھی پریشانی ہے، جس پریشانی میں مصیبت میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پریشانی اور مصیبت سے ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ جن کی جاب اور ملازمت نہیں ہے انہیں جاب اور ملازمت عطا فرما، ان کے رزق کے حلال کاروبار ملازمت میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما اور اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہی کتنی میرے بہن اور بھائی ہیں، ان کے دلوں میں کتنی نیک جائز تمنائیں مرادیں ہیں، حسرتیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں وہ عطا فرما جو وہ چاہتے ہیں، ان کے تمناؤں کو تو پورا فرما۔ اللہ اے میرے رب، اے میرے کریم، اے یا رحمان و یا رحیم، اے اللہ کتنے میرے بہن اور بھائی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوئے، یا اللہ انہیں نیک صالح محبتوں والے اور ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والے رشتوں کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ ان کی جلد از جلد شادی اور نکاح کا بندوبست بنا دے۔ الہی ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، آمین۔
آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔